ہم مہیا کر سکتے ہیں وہ مہیا کریں. ہم پاکستان کا جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کا بھی جائزہ لے رہے ہیں. اس میں سے بھی جو سیونگ ہم کر سکتے ہیں, جو زیادہ سے زیادہ فنڈز فلڈ ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن میں ڈائیورٹ کر سکتے ہیں, انہیں ہم کریں گے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کا مقابلہ پوری قوم نے مل کر کرنا ہے. اس میں سب پاکستانیوں نے, اور خاص طور پہ وہ ہمارے شہری جو سیلاب اور بارشوں سے محفوظ رہے ہیں, ان کا فرض ہے کہ ان اپنے بہنوں بھائیوں کی مدد کے لیے جو سیلاب اور بارشوں کا نشانہ بنے ہیں, ان کی مدد کرنے کے لیے دل کھول کر ان سرگرمیوں میں, امدادی سرگرمیوں میں, ریلیف آپریشنز میں اور بحالی کے عمل میں مدد کریں, ان کا ہاتھ پکڑیں. اور خاص طور پہ میں پاکستان کی بزنس کمیونٹی سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت پاکستان کی تعمیر نو کا وقت ہے. یہ وقت پاکستان کے عوام کو مشکل کی گھڑی میں سہارا دینے کا وقت ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی, پاکستان کے صاحب ثروت حضرات دل کھول کے اس میں حصہ لیں گے. اسی طرح اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی موقع ہے کہ وہ جس طرح بھی اعتماد سمجھتے ہیں, جس طرح وہ مدد کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ نقدی دے کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں اپنے ڈونیشنز دے سکتے ہیں. اگر وہ میدان میں کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ میدان میں آ کر اگر کام کریں گے, ہم ان کو ہر طرح سے سہولت دیں گے. وہ خود اگر آ کے کوئی کام کرنا چاہیں تو انہیں اس کے لیے بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. وہ اگر کسی این جی او کے ذریعے سے مدد کرنا چاہتے ہیں, اس میں بھی ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. یہ وقت ہے کہ ہم سب کو مل کر پاکستان کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے. ڈسٹرکشن بہت بڑی ہوئی ہے, لیکن جیسے کہتے ہیں کہ ہر تباہی میں ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. ہمارے پاس اپرچونٹی ہے کہ ہم ان غریب آبادیوں کی تعمیر نو منظم طریقے سے کریں. ہم ایک حقیقی معنوں میں پاکستان کا نیا چہرہ اس آبادی کے ذریعے, اس آبادکاری کے ذریعے, اس بحالی کے ذریعے اس میں رنگ بھر سکتے ہیں. ہم ان کچی بستیوں کو پکا کر سکتے ہیں. تو ایک ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم پاکستان کی تعمیر نو کریں اور پاکستان سے یہ غربت کے جو دھبے ہیں, جو کچے مکان تھے, ان کو ختم کرنے کی بھی کوشش کریں. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 2013 میں جب ہماری حکومت آئی تو ایک پاکستان فلڈ پروٹیکشن پروگرام جاری تھا, جس نے 2010 کے سیلاب کی روشنی میں ایک 10 سالہ فلڈ پروٹیکشن پلان بنایا. اور اس فلڈ پروٹیکشن پلان کی منظوری کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے مئی 2017 میں دی, اور 2018 سے اس منصوبے پہ عمل کیا جانا تھا. اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. 5 سال کے 2 منصوبے بنائے گئے. پہلے 5 سال میں 177 ارب روپے سے پاکستان کے دریا, نالے, ندیاں, فلڈ پروٹیکشن سٹرکچرز اور خاص طور پہ جو نان سٹرکچر انٹرونشنز ہیں, جس سے کہ کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے, جس میں موسمیات کے محکمے کو بہتر کرنا تھا, اس میں کرائسس ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو بہتر کرنا تھا. ایک بڑا کمپریہنسو جامع پلان تھا جس میں وفاق نے سالانہ طور پہ 17.5 ارب روپے کے قریب خرچ کرنے تھے. گزشتہ 4 سالوں میں اس فلڈ پروٹیکشن پروگرام پر 1 روپیہ خرچ نہیں کیا گیا. اگر اس فلڈ پروٹیکشن پروگرام پر عمل کیا گیا ہوتا تو شاید آج ان سیلاب کی تباہ کاریوں سے ہم آدھا بچ سکتے تھے. ہم بڑی حد تک انسانی جانوں کا نقصان بچا سکتے تھے. ہم بہت حد تک اپنی زراعت کا نقصان بچا سکتے تھے.
یہ ایک اور ثبوت ہے کہ پچھلے 4 سال پاکستان کی تباہی میں کیسے گزرے ہیں، کہ جس شعبے کو آپ ہاتھ ڈالیں وہاں پر 0/0 کارکردگی. ایک صنعت صرف چلی 4 سال میں، وہ گالیاں دینا، جھوٹے پرچے کرنا، لوگوں کو پکڑنا. اور آپ یہ دیکھیے کہ جب اب پاکستان ڈوبا ہوا ہے، پاکستان کے 3 کروڑ سے زیادہ لوگ بے آسرا بیٹھے ہیں، پاکستان کی معیشت پہ 10 ارب ڈالر کا اضافی بوجھ پڑ چکا ہے، تو اس موقع پہ جب IMF کا بورڈ پاکستان کے لیے پروگرام کی منظوری دے رہا تھا جس سے ہمیں 1 ارب اور 17 کروڑ ڈالر ملنے تھے، پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب کی شے کے اوپر شوکت ترین صاحب نے جو شرمناک کردار ادا کیا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. آپ سوچئے کہ یہ لوگ، ان کی ذہنیت کیا ہے کہ ایک شخص کی انا کی آگ جو ہے وہ بجھ نہیں پا رہی. ایک شخص کو اپنے اقتدار کا اس قدر ہوس ہے کہ وہ پورے پاکستان کی معیشت کو اور 22 کروڑ عوام کو اپنی اس آگ میں جھونکنا چاہتا تھا. شوکت ترین صاحب نے، پی ٹی آئی نے وہی حرکت کی IMF پروگرام پہ جو بھارت نے کی. پوری دنیا نے پاکستان کے اس پروگرام کو سپورٹ کیا ماں سوائے بھارت کے. پاکستان سے باہر بھارت نے IMF پروگرام پاکستان کا اپوز کیا اور پاکستان کے اندر پی ٹی آئی نے اسے اپوز کیا. اب آپ بتائیے، ممنوعہ فنڈنگ اور فورن فنڈنگ کی کڑیاں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی؟ جب ہم کہتے تھے کہ یہ پاکستان دشمن لابیز سے فنڈنگ لیتے ہیں اور وہ فنڈنگ لے کر پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں، تو اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ ایک طرف بھارت IMF کے پروگرام کے خلاف ووٹ دے رہا ہے، اس کے حق میں ووٹ نہیں دے رہا، اور دوسری طرف پی ٹی آئی اس IMF کے پروگرام کو سیبوٹاج کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے. یہ میرے نزدیک اور ہر محب وطن پاکستانی کے نزدیک غداری کا عمل ہے. ملک سے غداری ہے، عوام سے غداری ہے، ان غریبوں سے غداری ہے کہ جو اس وقت سیلاب کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ان خواتین سے، بچوں سے غداری ہے، بوڑھوں سے غداری ہے جو اس وقت مدد کے طلبگار ہیں. آپ سوچئے کہ اگر IMF کا پروگرام اس وقت نہ ہوتا، آج وہ روپیہ جو نیچے کی طرف آ رہا ہے، اگر خدا نہ خواستہ کل وہ پروگرام نہ ہوتا تو آج شاید خبر ہوتی کہ روپیہ 250 روپے پہ چلا گیا ڈالر کے مقابلے میں. اس سے مہنگائی میں کس قدر مزید اضافہ ہوتا، اس کے بعد شاید یہ اس سے آگے بھی لڑک جاتا. تو کیا آپ ان حالات میں جب پاکستان کو ایک ایک پائی کی ضرورت ہے، پاکستان کو قطرے قطرے کی ضرورت ہے، غیر ملکی امداد کی، اندرونی امداد کی، زر مبادلہ کی، ہم ایک ایک ڈالر کے لیے دنیا میں جا کر دوستوں سے رول اوور کرا رہے ہیں لونز. اس موقع پہ جب ہمیں زر مبادلہ ملنا تھا، ان سخت شرائط کے اوپر جو پی ٹی آئی طے کر کے گئی تھی، پی ٹی آئی کہتی ہے جی یہ کل تک مخالفت کر رہے تھے IMF کے پروگرام کی، آج یہ اس IMF پروگرام کو بچانے کی باتیں کر رہے ہیں. ہم نے اپوزیشن میں پی ٹی آئی حکومت کی طرف سے اس معاہدے پہ جب بات چیت ہو رہی تھی، اس وقت تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ آپ بہت سخت شرائط پر اتفاق کر رہے ہیں. یہ سخت شرائط عوام کے لیے بہت گراں گزریں گی، لیکن پی ٹی آئی نے نیگوشیٹ نہیں کیا، سرنڈر کیا تھا. آج ہمارے پاس چوائس نہیں تھی کہ ہم یہ چوائس ایکسرسائز نہیں کر سکتے تھے کہ IMF کے پروگرام سے نکلیں، چونکہ پی ٹی آئی ہمارے خزانے میں کچھ چھوڑ کر نہیں گئی تھی. اگر IMF کا پروگرام بھی نہ پکڑتے تو پاکستان سری لنکا کے انجام کی طرف چلا جاتا. کیا وہ قابل قبول تھا؟ تو ہم نے پی ٹی آئی کا دستخط کیا ہوا پروگرام اس لیے قبول کیا تاکہ پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ نہ کرے، پاکستان سری لنکا کے انجام کی طرف نہ جائے. اور میں اس IMF کے پروگرام کے ذریعے جو ہمیں بریدر ملا ہے،
یہ کوئی ہمارے لیے زیادہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ ہم کیوں IMF پر بار بار جاتے ہیں. ہمیں یہ ایک سانس لینے کا موقع ملا ہے. اب ہمارا چیلنج ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو اس سیلاب کی تباہ کاریوں سے بھی نکالیں اور اس کے اندر اتنی جان پیدا کریں کہ ہمیں دوبارہ IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے. لیکن ان حالات کے اندر آپ دیکھیے کہ ایک سیاسی جماعت جو حقیقی آزادی کا نعرہ لگاتی ہے، وہ لیڈر جو حقیقی آزادی کا چیمپئن بنتا ہے، وہ پاکستان کو معاشی غلام بنانے کی سازش کر رہا تھا. اگر یہ IMF کا پروگرام نہ ہوتا منظور اور پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر جاتا تو پاکستان کی معیشت غلام معیشت ہو جاتی، کیونکہ پھر کریڈیٹرز نے ہمارے لیے بیل آؤٹ پیکج لکھنا تھا کہ ہم کن شرائط کے اوپر بیل آؤٹ حاصل کریں گے. تو آج قوم کو اس حقیقی آزادی کی اصل تصویر نظر آ گئی ہے. یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ سراب ہے. اصل جنگ اپنی کرسی کی ہے، اصل جنگ اپنی انا کی ہے، اصل جنگ اپنی ایگو کی ہے. لیکن اس میں سزا 22 کروڑ عوام کو دی جا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر محب وطن پاکستانی کو جو کسی بھی وجہ سے عمران خان کے پیچھے لگا تھا، اب وقت ہے کہ وہ اس اصلیت کو جانے کہ عمران خان کا ایجنڈا پاکستان نہیں ہے. عمران خان کا ایجنڈا اس کی اپنی ذات ہے. عمران خان کا ایجنڈا اس کی اپنی انا ہے. اور عمران خان کا ایجنڈا وہ فوراً ممنوع فنڈنگ کے ڈونر ہیں کہ جو اس کی پیچھے سے ڈوریاں ہلاتے ہیں. عمران خان ایک مورا ہے جو فورن فنڈنگ کے ساتھ چلتا ہے اور یہ پاکستان دشمن قوتوں کے ایجنڈے کو پاکستان میں پورا کرتا ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ IMF کے پروگرام پہ بھارت اور عمران خان اور PTI کا ایک ہو جانا نظر آ گیا. اب اس کے بعد اگر کوئی نہ دیکھ سکے حقیقت تو میرا خیال ہے اس کو اپنی آنکھوں کا معائنہ کرانا چاہیے. ایک اندھے کو بھی نظر آ گیا ہے کہ عمران خان اور بھارت کا ایجنڈا ایک تھا کہ پاکستان کو IMF کا پروگرام نہ ملے اور پاکستان ڈیفالٹ کرے. جب اتنی بڑی تباہی ہو تو سنگ دل سے سنگ دل بھی پگھل جاتے ہیں. یہ کیسا لیڈر ہے کہ جس کو ان غریب لوگوں کی، ان عوام کی تباہی، ان کی بربادی، ان کی مفلسی، ان کی بیچارگی پر بھی ترس نہیں آتا اور یہ ان کے اوپر مزید مہنگائی توڑنے اور بربادی نازل کرنے کے لیے سازشیں کر رہا تھا کہ IMF کا پروگرام پاکستان کا نہ منظور ہو سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں بریدر ملا ہے. ہم اسے کامیابی نہیں کہہ سکتے، یہ ہمیں سپیس ملی ہے اور ہم نے بحیثیت قوم مل کر کام کرنا ہے. پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے، پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے اور پاکستان کو ایک مضبوط معیشت بنانا ہے. یہ وہ عزم ہے جس کے لیے ہم سب دن رات کام کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ان کی ٹیم، ہم سب اپنی تمام صلاحیتیں اس مشن میں ہم نے وقف کی ہیں اور میں پاکستان کے ہر پروفیشنل کو، ہر ایکسپرٹ کو، ہر بزنس مین کو، ہر انجینئر کو، ہر ڈاکٹر کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے اس قوم کو دوبارہ کھڑا کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں. اب سیلاب کے بعد ہمیں اگلے 4 سے 6 ہفتوں میں خطرہ ہے کہ ان علاقوں کے اندر کولرا، ملیریا، ڈینگی، ہیپاٹائٹس کا اظہار ہو سکتا ہے، چونکہ پوری دنیا کا یہ ایک تجربہ ہے کہ فلڈ کے بعد 2 سے 4-6 ہفتوں میں یہ بیماریاں پھوٹ سکتی ہیں. ہمیں ان پہ قابو پانا ہے. ہم صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ ان پر قابو پائیں اور اس کے لیے بھرپور کوشش کریں. لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو بھی میں کہوں گا، ہاسپٹلز کو کہوں گا کہ وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور آخر میں آپ دیکھیے یہ کتنے سنگ دل لوگ ہیں کہ کل وزیر اعظم نے پوری ملک کی قیادت کا اجلاس بلایا جس میں عسکری قیادت بھی تھی، سندھ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بھی تھے، لیکن پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی جو پاکستان میں اس سیلاب کی تباہی سے نکلنے کے لیے قومی لاہ عمل بنانے کے لیے بلایا گیا تھا. یعنی کہ یہ سیلاب کے اوپر بھی سیاست کر رہے ہیں.
اس کا مجھے بڑا افسوس اور دکھ ہے کہ کچھ ایسے مرحلے آتے ہیں, کچھ ایسے موڑ آتے ہیں قوموں کی زندگی میں جہاں پہ صرف ملک اور قوم اور عوام کا سوچا جاتا ہے. وہاں سیاست بھلا دی جاتی ہے, لیکن یہ لوگ ہر موقع کے اوپر سیاست کرتے ہیں, قوم کی تباہی بربادی پر بھی سیاست کرتے ہیں, اور قوم کے مستقبل کے اوپر بھی یہ بھارت کے ساتھ مل کر اپنی کھیل کھیلتے ہیں اور اپنی سازش کرتے ہیں کہ پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کرے, لیکن الحمدللہ ہم اس سے بچ گئے. شکیل صاحب سما سے فرمائیے کہ IMF پروگرام کا آپ نے ذکر کیا, کیا یہ آخری پروگرام ہوگا؟ ہمیں پاکستان کو دوبارہ پروگرام نیا لینا پڑے گا جس کو کہ حالات کو اسی جان کر رہے ہیں. دوسرا, اب تک کتنی فارم ایڈ پاکستان کو ملی ہے یا پلیجز ہوئے ہیں؟ اور تھرڈلی جو ایگریکلچرل سیکٹر ہے اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, مطلب کپاس کی فصل تباہ ہوئی, گندم کے ذخائر سنا ہے کہ کافی ڈیمیج ہوئے ہیں, تو اسیسمنٹ ہے کہ جی دیکھیے, اس وقت پاکستان کو جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان میں ہوا ہے. تقریباً یہ دونوں صوبے, ان کی زرعی معیشت تباہ ہو گئی ہے, انڈیٹڈ ان واٹر, پانی سے ڈوب گئی ہے. ان کے اندر کپاس کی فصل تباہ ہو گئی, چاول کی فصل تباہ ہو گئی, کھجور کے باغ تباہ ہو گئے, اور اسی طرح ان کا جو بھی لائیولی ہوڈ تھا وہ تباہ ہو گیا ہے. اور ایک سیریس ہمیں فوڈ سیکیورٹی چیلنج درپیش ہے. آپ نے دیکھا کہ ٹماٹر اور پیاز کی جو شارٹیج ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جو ہماری فصل تھی سندھ میں, بلوچستان میں, وہ تباہ ہوئی ہے. آپس میں ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکس ٹوٹ گئے ہیں, سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں, سپلائز ڈسرپٹڈ ہیں, اور اس کے لیے حکومت ہنگامی بنیادوں کے اوپر دیکھ رہی ہے کہ وہ جو آلٹرنیٹ سورسز ہیں ان سے ہم اگر امپورٹ کرنے کی ضرورت ہے تو امپورٹ کریں, تاکہ پیاز اور ٹماٹر اور جو اسینشل گوڈز ہیں ایگریکلچرل, عوام کی کنزمپشن کے لیے ایوری ڈے آئٹمز ہیں, اس میں ہم جو کمی ہے, جو شارٹیج ہے جس کی وجہ سے قیمتیں چڑھ رہی ہیں, انہیں قابو میں لا سکیں. اور اس کے لیے ہم وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سیلاب سے 3 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہوئے, 10 لاکھ گھروں کو نقصان پہنچا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ خط لکھ کر IMF کا پروگرام ختم کرنے کی سازش کی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.